انسانوں نے جب سے قیامت کے تصور کے بارے میں سنا ہے تو یہ ان کی بڑی دلچسپی کا موضوع رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہر دور میں نبیوں سے ان کی امتوں نے یہ سوال کیا۔ وہ سوچتے تھے، امتیں یہ سوچتی تھیں کہ چونکہ نبی ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ عالم ہیں اور غیب کی خبریں بھی اللہ ان کو بتاتے ہیں، تو یہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں اور سورتیں خاص اس موضوع پر ہیں جس میں قیامت کا اس بات ہے۔ لوگوں کو مختلف طریقوں سے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ یہ کارخانہ کائنات جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ درہم برہم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا اور ایک نیا دور اور ایک نیا عالم سامنے آئے گا۔ مشرکین مکہ کو جن چیزوں پر تعجب تھا، ان کو یقین نہیں آتا تھا، ان میں سے قیامت بھی تھی، اور وہ مختلف پیرایوں میں، مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب سے، مختلف تعبیرات سے قیامت کو جھٹلاتے تھے، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنی بڑی کائنات درہم برہم کیسے ہوگی، یہ ختم کیسے ہوگی، اور وہ بھی آنے واحد میں ختم ہو جائے گی اور ایک آواز سے ختم ہو جائے گی۔ اور صرف یہ نہیں کہ انسان مر جائیں گے، بلکہ زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے اور ستارے جھڑ جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر صرف اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ مرے ہوئے جی اٹھیں گے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پھر سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن بنیادی عقائد کی طرف، اعتقادات کی طرف بلاتے ہیں، ان چند بنیادی چیزوں میں سے، وہ جو 6 7 8 بالکل بنیادی چیزیں ہیں، پھر بعد میں تفصیلات ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ عقیدہ آخرت میں قیامت بھی داخل ہے اور مرنے کے بعد جینا بھی داخل ہے اور حشر نشر بھی داخل ہے اور جزا بھی ہے اور جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ عقیدہ آخرت کا حصہ ہے، انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی جز ہے۔ بالکل ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے، فرشتوں کو بھی مانے، کتابوں کو بھی مانے، نبیوں کو بھی مانے، مگر آخرت کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ اسلام لانے کی بنیادی شرائط میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں قیامت کے بارے میں اور اس کی آمد کے بارے میں 2-3 قسم کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جس کو اشراط الساعہ بھی کہتے ہیں اور علامات قیامت بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی نوعیتیں ذرا مختلف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک آپ نے قرب قیامت یا آخری زمانے کے حوالے سے وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ، کہ انسانوں کے عمل پر کیا اثر پڑے گا، کیا فرق پڑے گا۔ اور ایک آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کا تعلق کچھ چیزوں کے ظہور کے ساتھ ہے، کہ جب
زمانہ آخری ہوتا چلا جائے گا تو کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی. ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کا جو ظہور ہے وہ کوئی انہی انسانوں میں سے نہیں ہوگا, وہ الگ سے کچھ چیزیں ہیں جو آئیں گی. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا آپ نے فرمایا کہ دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا, اور وہ جانور کسی دوسرے جانور سے پیدا نہیں ہوا ہوگا. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چٹان سے پیدا ہوئی تھی, چٹان پر انہوں نے عصا ایک لکڑی ماری تو چٹان دو ٹکڑے ہوئی, اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی, پوری اونٹنی. اور وہ کہا دی ناقۃ اللہ, کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا حضرت صالح کے معجزات میں سے. اب یہ اونٹنی کسی دوسری اونٹنی کی اولاد نہیں تھی. یہ وہ جو عام دنیا میں جانداروں کے اور جانوروں کے پیدا ہونے کا جو اصول ہے یہ اس کے مطابق پیدا نہیں ہوئی تھی. ایسے ہی یہ دابۃ الارض کا ذکر آتا ہے کہ یہ نکلے گی. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو دابۃ الارض ہے یہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا قیامت میں, یہ دابۃ الارض, دابہ کہتے ہیں جانور کو عربی کے اندر. دابہ اصل میں دبہ یہ دبو زمین پر چلنے کو کہتے ہیں. تو وہ چیز جو جسے ہمارے یہاں چوپایا جس کو کہ چار پایوں سے جو چیز زمین پر چلے یا کم یا زیادہ پاؤں سے, تو دابہ کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنے والی. عام جانوروں کو بھی دابہ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دابہ نکلے گی, حدیث شریف میں آتا ہے, یہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلے گی. اور یہ دونوں چیزیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں, یعنی ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہوگا وقت کا, جیسے چند گھنٹوں کا فرق ہوگا. اور پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اور اس کے بعد دابہ نکلے گی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دابہ نکلے اور اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے. ایک علامت بیان کی گئی. ایک علامت خروج دجال کی بیان ہوئی ہے کہ دجال آئے گا. بڑا لمبا موضوع ہے, دجال کے موضوع پر بڑی احادیث ہیں, آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بتا رہا ہوں کہ اس کا انسانوں سے تعلق ظاہر بات نہیں ہے, یہ ایک اور مخلوق ہے جو آئی. حضرت مہدی کا ذکر ہے کہ مہدی آئیں گے اور ان کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حسنی سید ہوں گے, حضرت حسن کے اولاد میں سے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ ناک نقشے بھی بیان کیے ہیں کہ پیشانی بڑی روشن ہوگی اور کشادہ ہوگی اور ناک ستواں ہوگی اور اس طرح. عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا ذکر, عیسیٰ پھر آئیں گے, نزول مسیح کہتے ہیں اس کو. اور امت مسلمہ میں قادیانیوں نے نزول مسیح سے اس لیے انکار کیا کہ وہ اس دجال کو, مرزا غلام احمد کذاب کو, اس کو مسیح کہتے ہیں. تو کہتے ہیں نزول مسیح ہو گیا, دوبارہ نہیں ہوگا, یہی ہمارا کذاب اور دجال جو ہے یہ مسیح ہے, وہ کہتے ہیں. تو یہ جو علامتیں ہیں, عیسیٰ کی آمد, دجال کا نکلنا, مہدی کی آمد یعنی مہدی کا پیدا ہونا, اور سورج کا مغرب سے نکلنا, دابۃ الارض کا نکلنا, ایک علامتوں کی قسمیں یہ ہیں. لیکن آپ غور کریں تو یہ وہ ہیں کہ جب یہ پوری ہوتی جائیں گی تو قیامت, ان میں سے بعض تو بالکل قیامت کے قریب جا کر, مثلا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا وہ تو آخری دن ہوگا. کچھ علامتیں یہ آج ہم اس پر, یہ جو میں نے جو 5 باتیں آپ کو بتائیں, آج اس پر بات نہیں ہوگی. آج جو بات ہوگی وہ ان علامتوں پر ہوگی جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ اور جن کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ. اور اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ان چیزوں سے گریز کریں
تو وہ زمانہ خیر کا زمانہ ہوگا، اور اگر وہ چیزیں انسانوں میں بالکل کثرت کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ زمانے میں انسانوں کے اس عمل کی وجہ سے شر کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 2 احادیث آج میں آپ کو صرف سناؤں گا انشاءاللہ، اور ان میں سے ایک ترمذی کی روایت ہے اور ایک بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ تھوڑی سی، اللہ کرے وقت بچ جائے، کچھ تھوڑی سی کراچی کی کارگزاری سناؤں گا۔ میں پچھلے ہفتے نہیں تھا، اور شاید آپ میں سے ہمارے بعض دوستوں کے علم میں ہو کہ البرہان کے نام سے ہمارا جو کام ہے اس کے کراچی چیپٹر کا آغاز تھا۔ وہاں الحمدللہ اسی ویکینڈ کورسز کا آغاز ہوا، اور ہم نے وہاں یہ 10 دن میں نے وہاں گزارے۔ تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ایک بڑی حوصلہ افزا اور مسرت آمیز خبریں ہیں۔ 2 حدیثیں جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میں، پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 5 علامتیں بیان کی، اور دوسری روایت کے اندر قیامت کی 15 علامتیں بیان کی۔ ان دونوں روایات کو اگر جمع کر لیا جائے تو قیامت کی 20 علامات ان 2 حدیثوں کے اندر موجود ہیں، اور ان کا تعلق اعمال کے ساتھ، میرے اور آپ کے کاموں کے ساتھ۔ اس کا تعلق کائنات کے ساتھ نہیں، یہ کائنات میں یہ تبدیلی واقع ہو جائے گی، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ۔ یہ جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر جو حدیث موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت سب سے سند کے اعتبار سے مضبوط ترین حدیث اس کو سمجھتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، اور اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ علماء بعض اوقات احادیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث کی سند کے اوپر متفق ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ یتقارب الزمان، پہلی بات ارشاد فرمایا زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اب یتقارب الزمان، یتقارب قرب سے ہے، زمان زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اس ایک لفظ کی جو 2 جملے ہیں، یتقارب الزمان ایک جملہ ہے، اس میں 2 الفاظ ہیں، اس کی تشریح محدثین نے کئی مختلف انداز میں کی ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ زمانہ تیز رفتار محسوس ہوگا، ایسے لگے گا جیسے اس کی حرکت تیز ہو گئی ہے، لیکن تیز ہونے کا مطلب ظاہر بات ہے یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں کی بجائے دن جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی برکت اٹھ جائے گی۔ وہ کام جو پہلے کم وقت میں ہوتے تھے اور وہ کام جو آسانی کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ زیادہ وقت لیں گے، وقت میں برکت نہیں رہے۔ انسان کو دن گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلے گا، اور جس طرح دن گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، ہفتہ گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، مہینہ گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، سال گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک تیز رفتار زندگی میں انسان جب کبھی ٹھٹک کے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہوگا، وہ حیران رہ جائے گا کہ اتنی بڑی زندگی گزر گئی۔ جو شخص اپنے ماضی کو دیکھے گا کہ اچھا میں زندگی کے 50 برس گزار لیے میں نے، 40 برس گزار لیے میں نے، 60 برس گزار لیے، اس کو وہ مدت بڑی چھوٹی محسوس ہوگی، ایسے لگے گا یہ تو بڑا تھوڑا سا وقت۔ ایک تو فرمایا کہ وقت کی برکت اٹھ جائے گی، تیز ہو جائے گا، تیز انسانوں کے لیے۔ دوسرا فرمایا کہ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے مجمعوں کے اندر کوئی صاحب علم نہیں ہوگا، بڑے بڑے انسانوں کے مجموعے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان میں صاحب علم کوئی نہیں، جاہلوں کی گویا کہ سیل لگی ہوئی ہوگی، اور دنیا میں جہل کی کثرت ہو جائے گی۔ بعض علماء نے، ایک حدیث میں صحابہ نے باقاعدہ حضور سے پوچھا کیا رسول اللہ قرآن ہمارے اندر موجود ہوگا، کیونکہ پتہ چلتا ہے قرآن قیامت تک رہے گا،
آپ کی احادیث یا آپ کے ارشادات اور آپ کا اسوہ بھی ہمارے اندر ہوگا، پھر یہ علم کیسے اٹھے گا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور ان کے جانے کی وجہ سے یا مار دیے جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اس سے ایک علمی بحران پیدا ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے اس خطے میں رہتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو عالمگیر علمی بحران آیا ہے پوری دنیا کے اندر، اس سے سب سے کم جو خطہ افیکٹ ہوا ہے وہ یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ علمی بحران کو سمجھنے کے لیے آپ کو تاجکستان جانا چاہیے، آپ کو ازبکستان جانا چاہیے، آپ کو سمرقند و بخارا جانا چاہیے، آپ کو ترکی جانا چاہیے، آپ کو عرب دنیا کا ایک سفر کرنا چاہیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ، اور پھر اگر آپ ان جگہوں میں جائیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں تو آپ کو اور بھی پتہ چلے گا کہ علم کا اٹھنا کس کو کہتے ہیں، اور کئی کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری بات، تیسرا فرمایا کہ وہ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنوں کا جیسے کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لفظ فتنہ کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ کہتے کس کو۔ فتنہ اس معمے کو کہتے ہیں، اس کنفیوژن کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان یہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس کی ظاہری شکل میں کچھ ٹھیک چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور اس کی ساری خرابی اس کے ظاہری پردے کے پیچھے ہوگی۔ فتنہ پرور لوگ، ان کی باتیں درست ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہ آیتیں پڑھتے ہوئے اور حدیثیں بیان کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کی پشت پر فتنہ ہوتا ہے۔ اور ایک عام آدمی کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ وہ ایک شخص کی زبان سے قرآن سن رہا ہے، آیتیں، اور وہ احادیث سن رہا ہے، اور اس کا جو مفہوم اور مطلب اور معنی اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو ایسے فتنے شاید اس دور کے اندر جتنے پیدا ہو چکے ہیں، شاید ہی کسی زمانے کے اندر۔ وَيُلْقَ الشُّحَّ، چوتھی بات ارشاد فرمائی، اور کہا کہ لوگوں کے اندر، طبیعتوں کے اندر بخل ڈال دیا جائے گا، لوگ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے۔ آپ آج عمومی طور پر دیکھیں، ہماری معیشت پچھلے زمانوں کی معیشت سے بہتر ہے یا خراب ہے؟ پچھلے زمانوں سے مراد اسلام کے قرن اول میں، جہاں کسی شخص کے پاس 2 جوڑے کپڑے نہیں ہوتے تھے، سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا تھا، سلائیاں نہیں ہوتی تھی، کانٹوں سے کپڑے ٹاٹ کے ان کو کانٹوں سے باندھا جاتا تھا، کھانے کے لیے گھروں کے اندر پکانے کا نظام نہیں تھا، کئی کئی دن تک لوگ کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے، رہنے کے لیے جو مٹی کے گھروندے تھے اس میں 1-2 کمروں سے زیادہ بڑے گھروں کا رواج نہیں تھا، اور ہاتھ جہاں جا کر لگ جائے اس سے اونچی چھتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں لوگوں کی دریا دلی اور سخاوت کے واقعات پڑھیے، اور آج اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس زمانے میں ان مٹی کے گھروندوں میں روزانہ کی بنیاد پر مزدوری کرنے والے دہاڑی دار لوگ مہمان کی آمد پر بے تکلف بکرا ذبح کر دیا کرتے تھے۔ آج ان بڑے بڑے مکانوں کے اندر یہ رواج نہیں رہا۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں مہمانوں کی آمد کے اوپر بغیر کسی تکلف کے بکری ذبح ہو جاتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کی غربت کے بھی حالات آتے ہیں، انجان مہمان ان کے پاس آئے جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ انجان، قرآن کا بیان ہے، قرآن میں یہ بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچھڑا اپنے گھر میں ذبح کیا، بعجل وجاء بعجل حنید، اور اس بچھڑے کو روسٹ کیا، اور وہ بھنا ہوا بچھڑا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھا، ان کو کھلایا، پھر ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کون ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائیں، اور کس سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، کیا کام ہے آپ کا؟ یہ بعد میں پوچھا ہے، بچھڑا ذبح کر کے سامنے پہلے رکھا ہے ان کے، کیونکہ مہمان تھے۔ تو آپ کیا یہ روایتیں آج
پاتے ہیں اپنے دائیں بائیں. اور میں آپ کو ایک بات اپنے مشاہدے کی روشنی میں عرض کروں, ہو سکتا ہے آپ کو میرے اس مشاہدے سے اختلاف ہو. اب بھی مہمانداری کی روایات صرف غریب گھرانوں میں باقی ہیں اور اوسط درجے کے مسلمانوں میں باقی ہیں. مالداروں کے ہاں بالکل بھی نہیں, نہ ہونے کے برابر. ہم جب اصول بیان کرتے ہیں نا تو وہ 50% سے اوپر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. استثناء ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے. یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, وہ مستثنیٰ ہوں گے, ایکسیپشنل کیسز ہوں گے, 5%, 10%, لیکن غالب اکثریت کی بات کی جائے تو جتنا مال بڑھتا ہے اتنی یہ صفات ختم ہوتی. اس کی وجہ عام طور پر مال کا حلال نہ ہونا بھی ہے. ان چیزوں کا تعلق حلال مال کے ساتھ ہے. حلال مال بڑھے گا, طیب مال بڑھے گا تو یہ صفات بھی بڑھیں گی. اگر مال طیب نہیں ہے تو صفات ختم ہوں گی اس کے ساتھ. تو چوتھی چیز فرمایا کہ شح ڈال دیا جائے گا دلوں کے اندر, اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ کنجوس اور بخیل ہو جائیں گے. پانچویں بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ وہ یکثر الحرج, حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا, بہت حرج ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ ومن حرج یا رسول اللہ, یا رسول اللہ حرج کیا ہے جو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ القتل, قتل و قتال بڑھ جائے گا. لوگ مارے جائیں گے اور مارے جا رہے ہوں گے, نہ قاتل کو پتہ ہوگا اور نہ مقتول کو مرنے والے کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں مارا, کس وجہ سے مجھے مارا, میرا قصور کیا تھا. اس کو کہا یہ حرج, یہ بڑھ جائے گا بغیر, جس طرح آج کل ہوتا ہے ایک جگہ دھماکہ ہوا, یہ بیچارے دھماکے میں مرنے والوں میں سے کسی کا کوئی قصور ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیوں مارا گیا, اس کو نہیں پتہ. اور ویسے جتنے بھی آج کل قتل ہو رہے ہیں, قاتل کو تو پتہ نہیں, مقتول کو تو پتہ نہیں ہوتا مجھے کیوں, میرا قصور کیا ہے, لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے سامنے ایسے قتل نہ آتے. یہ 5 باتیں ایک روایت کے اندر موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں سے ایک یہ کہ وقت کی برکت اٹھ جائے گی, علم اٹھ جائے گا, اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے, اور کنجوسی دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی, اور قتل بہت زیادہ بڑھ جائے گا. دوسری روایت جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو ترمذی کی روایت ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 علامتیں بیان فرمائی ہیں جو میں آپ کو ذرا تیزی سے بتاتا ہوں. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتخذ الفیء دولا, کہ جب مال غنیمت یا سرکاری خزانے کو لوگ اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیں جیسے ذاتی مال ہوتا, مسلمانوں کے اجتماعی اموال کو ذاتی مال کی طرح استعمال کیا جانے لگے, یعنی جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے اجتماعی اموال ہوں گے وہ اس میں ایسے تصرف کریں گے, ایسے اس کو استعمال کریں گے جیسا کہ وہ ان کی ذاتی دولت ہے, اپنے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر اس طرح بے تکلف اس کو لگائیں گے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ والامانۃ مغتمن, دوسری بات یہ ہے کہ لوگ امانت کے معاملے میں جو ان کے پاس ہے, کسی نے رکھوائی ہے, اس کو مال غنیمت سمجھیں گے کہ جیسے غنیمت کسی کو ذاتی طور پر دے دیا جاتا ہے, تو امانت جس کو دی جائے گی وہ اپنی امانت کے اندر امین نہیں ہوگا وہ شخص. پھر ارشاد فرمایا کہ والزکوٰۃ مغرماً, اور لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگیں گے. جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس زکوٰۃ کو منیمائز کیسے کیا جائے. ہمیں اس سے اس مسئلے کو بہت سامنا پڑتا ہے. ہمارے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں اور یہی اس میں سارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا میں ایک ٹیکس کنسلٹنسی ہوتی ہے, تو وہ ماہرین ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس کم کیسے ہوگا, آپ ٹیکس بچائیں گے کیسے, کون کون سے رستے اختیار کریں تو ٹیکس کم سے کم ہو جائے گا. ایسے ہی لوگ مفتیوں کو کوئی زکوٰۃ کنسلٹنٹ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں وہ ہیلے اور رستے بتائیں کہ جس سے ہماری زکوٰۃ منیمائز ہو جائے.
پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ اگر بیوی کے نام کر دوں تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر بچوں کے نام کر دوں تو زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، اگر یہ کر دوں، اگر وہ کر دوں، اگر یہ نیت اس میں بدل دوں، اگر آج یہ کر دوں، تو زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھیں گے لوگ، جیسے کسی پر تاوان آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَنُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کو اللہ کی رضا کے علاوہ علم دین سیکھنے کا رواج آ جائے گا۔ لوگ علم دین پڑھیں گے، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے، آخرت کے لیے نہیں پڑھیں گے، اور نیتیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ جیسے کسی کو بحث مباحثے کے لیے دین پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل دانشور جتانے کے لیے اس کو دین پڑھنے کا شوق ہو۔ اور فرمایا کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی مانے گا اور ماں کی نہیں مانے گا۔ یہ مناظر اگر آج آپ نے دیکھنے ہو تو گھروں کے اندر دیکھ لیں۔ ایک گھر کے اندر بیک وقت بیوی اور ماں کی فرمائش اگر آ جائے، اور بیوی کی فرمائش کسی لگژری کی ہو اور ماں کی فرمائش دوائی کی ہو، تو بیوی کی فرمائش پوری ہوتی ہے، ماں کی بھول جاتی ہے۔ گھر واپس جانے والا ماں باپ کی بات کیوں بھول جاتا ہے، بیویوں کی کیوں نہیں بھولتا؟ جو فرمائش بیویوں کی ہوگی، وہ شام کو گھر میں داخل ہونے والا اگر گھر کے گیٹ پر بھی یاد آ جائے تو وہیں سے الٹے پاؤں واپس مڑ جائے گا۔ بیوی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اس چیز کے بغیر جو منگوائی گئی ہے۔ سارے زیر لب مسکرا رہے ہیں جن جن کو یہی معاملہ درپیش ہے۔ تو اور مائیں وہ اپنی فرمائشیں بار بار بتاتی رہیں گی کہ آج دوائی نہیں ہے اور آج جو ان کی ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس کو وہ بھول جاتی ہیں عام طور، وہ کئی ہفتے یاد نہیں رہتی۔ تو کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرے گا ایک شخص اپنی بیوی کی، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی بات کو جو ہے وہ بھول جائے گا۔ اور کہا کہ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا۔ دوست سے تعلق اچھا ہو، دوست کے بلانے پر دوڑا چلا جائے گا، باپ کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا۔ دوست کہیں پر بھی بلا لے تو اس کے لیے وہ سفر آسان ہوگا، باپ اگر اسی گھر کے اندر اپنے کمرے میں بلائے تو یہ چند قدم اس کے لیے بھاری ہو جائیں گے، یہ چند قدم چل کے جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی، لوگ گپ شپ کے لیے اور ہنسی مذاق کے لیے اور لڑائی جھگڑوں کے لیے مسجدوں کا انتخاب کریں گے، مسجدوں میں آ کر شور شغب ہوا کرے گا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا جو سب سے فاسق ترین شخص ہے وہ قبیلے کا سربراہ ہوگا۔ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جو سب سے بڑا بدماش ہوگا وہ قبیلے کا سربراہ ہوگا، لیڈری اور قیادت بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذُلُهُ، قبیلے اور قوم کا الگ الگ ذکر فرمایا۔ کہا کہ قبیلہ چھوٹا یونٹ ہے، قوم بڑا یونٹ ہے، تو کہا کہ فاسق ترین شخص قبیلے کا سربراہ ہوگا، اور پوری قوم کے اندر جو سب سے گھٹیا اور رذیل شخص ہوگا وہ پوری قوم کا سربراہ ہوگا۔ ارذلُہ، رذیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ارذل رذیل کی وہ سپرلیٹو ڈگری، آخری درجہ ہے کہ جو قوم کا رذیل ترین شخص ہوگا وہ قوم کا سربراہ ہوگا۔ اور کہا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک شخص کی عزت صرف اس کے شر کی وجہ سے کی جائے گی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ کسی کو دیکھ کر جو خیر مقدمی کلمات کہے جائیں گے وہ یہ نہیں کہ دل میں اس کے لیے بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے تقوی اور طہارت کا اور اس کے علم اور اس کے فضل کا یا اس کی پاکیزگی اور اس کی پارسائی کا، نہیں، بلکہ وہ اتنا شریر انسان ہے کہ اگر اس کو یہ عزت نہ دی گئی تو دشمن بن کے نقصان پہنچائے گا، درپے ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ، گانے والیوں کے چرچے ہوں گے، گلوکاراؤں کے چرچے ہوں گے، ہر شخص ان کو جانتا ہوگا، ان کو ہر ایک ان کے نغمے ہواؤں کے اندر بلند ہوں گے۔
اور لوگوں کو ان کا تعارف ہوگا. والمغازف، اور یہ گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، جیسے کہ ہر گھر میں ہو جائیں گے. دوسرے الفاظ میں ہر گھر سے موسیقی کی صدائیں بلند ہوں گی اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، سٹار ہو جائیں گی، سپر سٹار ہو جائیں گی. یعنی گناہوں کو عزت حاصل ہو جائے گی، لوگ گناہوں کی بنیاد پر معزز ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ وشربت الخمور، شرابیں عام پی جانے لگیں گی. شراب عام ہو جائے گی یعنی اس کے گناہ کا تصور ہی انسانوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا. اور آخری بات اس کے اندر فرمائی کہ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے جو آخری زمانے کے لوگ ہیں یہ اس امت کے پہلے زمانے کے لوگوں پر لعنتیں بھیجیں گے، برا بھلا کہیں گے. صحابہ کرام کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، ائمہ کرام کو، علماء کو، ان کو برا بھلا کہنے کا رواج پڑ جائے گا. اور لوگ اس امت کے، ان خیار امت کو، جو امت کے منتخب لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، لوگ ان کے دامن پر ہاتھ ڈال دیں گے اور ان کی ذلت اور ان کی توہین کریں گے. یہ 15 علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور کہا کہ جب یہ آ جائیں تمہارے اندر تم محسوس کرو کہ ساری کی ساری آ گئی ہیں، تو کیا فرمایا؟ فرتقبوا، کا پھر انتظار کرو. اس کا کچھ نتیجہ بھی ہے، یہ ایسے نہیں کہ یہ صرف یہ آئیں گی اور اپنے پیچھے کچھ لائیں گی، نہیں، کہ اس کا ایک نتیجہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرتقبوا عند ذلك ریحا خمراء، اس وقت پھر تم کیا کرو؟ اس وقت اس بات کا انتظار کرو کہ تمہارے اوپر سرخ آندھیاں اللہ کی طرف سے آئیں، سرخ آندھیاں. وزلزلتاً، اور زلزلے آئیں. وخسفاً، اور زمین کے اندر علاقے دھنسا دیے جائیں. ومسخاً، اور تمہاری صورتیں اللہ پاک مسخ کر دے. وقذفاً، اور اللہ جل شانہ کیا کرے اس کے نتیجے کے اندر کہ پتھر برسنے کا پھر انتظار کرو. وآیاتٍ تتتابع کنظام قطع سلکہ فتتابع، اور پھر تمہارے اوپر ایسے آزمائشیں اور نشانیاں اور چیزیں ایسی پوری ہوں گی جیسے کسی ہار کے درمیان کا دھاگا نکال دیا جائے اور اس کے موتی ایک ایک کر کے تیزی کے ساتھ گرنے لگے. اس طرح تم پھر ان نشانیوں اور علامتوں کی زد کے اندر آ جاؤ گے جو پورے نظام عالم کو لپیٹ کے رکھ دیں گی. یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، العیاذ باللہ، یہ کوئی نجومیوں کی باتیں نہیں ہیں، کاہنوں کی. یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے الفاظ ہیں اور ان کے ارشادات. اور یہ چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب یہ آنے لگیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو آخرت کی نشانی ہے، اس نے تو آنا ہی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہ کیا جائے. ان چیزوں پر غور کیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کے اندر انسان مبتلا ہو تو اس سے اس کی شناعت کا، اس کی شدت کا اندازہ لگائے کہ یہ اتنا سخت جرم ہے کہ یہ تو آخرت، یہ تو دنیا کے نظام کو لپیٹ دینے والی چیزیں کہ جب یہ پوری ہو جائیں گی تو دنیا کا نظام اپنی عمر پوری کر لے گا. اس لیے ان سے انسان پورا بچنے کی کوشش کرے. اللہ جل شانہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو آپ کو ہمارے ایک ساتھی ہیں، 2 منٹ تشریف رکھیں جو لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے. میں 2-3 منٹ ابھی اور بات کروں گا. بیٹھے پیچھے والے لوگ بیٹھ جائیں، سین کے اندر جو لوگ کھڑے ہو گئے بیٹھ جائیں. یہ تو میں نے آپ کو، وہ مجھے ایک ہمارے دوست کہنے لگے کہ آپ اتنا ڈرا دیتے ہیں تو پھر کچھ تھوڑا ہمیں ایسی بات بھی کریں کہ ہمارے دل واپس ہو. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب رات کو درس دیتے ہیں عشاء کے بعد، ان کی قسمت ایسی ہے کہ وہ جب بھی کوئی عذاب اور سخت آیتیں ہوتی ہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں، جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتے. تو وہ ہمیشہ ایسے درس انہی دنوں میں ہوتے ہیں. شاید بیٹھے ہوں گے بھی جمعے کے لیے بھی ہمارے چوہے صاحب. تو مجھے کہنے لگے، وہ درس کے بعد مجھے کہتے ہیں جی دل دہل رہا ہے، آپ نے بالکل کوئی اچھی بات بھی سنائی. میں کہ جس دن اچھی باتیں آتی ہیں اس دن آپ نہیں ہوتے درس میں. بولے قرآن میں تو دونوں ذکر آتے ہیں، جنت کا بھی آتا ہے، جہنم کا بھی آتا ہے، ڈرانے کا بھی آتا ہے، ہنسانے کا بھی آتا ہے. تو یہ تو ڈرانے کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی. 2 باتیں بڑی ہمارے لیے خوشکن تھیں. ایک ان میں سے یہ کہ الحمدللہ ہم نے البرہان جو ہمارا ایک نظام ہے جس میں ہفتے اور اتوار کو پروفیشنلز کو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، بزنس مین کو دین پڑھایا جاتا ہے 5 گھنٹے ہفتے کے دن اور 5 گھنٹے اتوار کے دن.
وہ بڑا اصرار تھا لوگوں کا کراچی میں، تو الحمدللہ کراچی میں اس کا آغاز کیا گیا اور بہت ہی زوردار رسپانس کراچی میں آیا۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی کمپین کی، مختصر سی اطلاع کی وہاں پر، لیکن کوئی 900 پروفیشنلز نے اس کے لیے اپلائی کیا، جس میں ڈاکٹرز تھے، بڑے سینئر ڈاکٹرز، بڑے بڑے اسپتالوں کے مختلف شعبوں کے سربراہ، انجینئرز تھے، چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں، اس میں مینیجرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لائرز ہیں، ہر طبقے کے لوگ، بزنس مین ہیں، اور سینئر اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں کے MS لیول وغیرہ کے۔ تو ہمارے پاس سیٹیں، وہاں جو ہمارا بندوبست تھا کراچی میں، ہم نے اس کے لیے کیا تھا، وہ صرف 150 تھا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، ہم نے پھر مزید اسی جگہ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ بٹھانے کا نظام بنا کر کوئی 250 لوگوں کو الحمدللہ وہاں پر داخلہ دیا۔ پچھلے ہفتے جو میں نہیں تھا یہاں، تو وہاں پہلے تو انٹرویوز چلے، 400 لوگوں کا میں نے خود انٹرویو کیا اور ان میں سے 250 لوگوں کو منتخب کیا، اور پھر ہفتے اور اتوار کو ان کی چونکہ پہلی کلاس تھی تو میری وہاں موجودگی ضروری تھی، تو پہلی کلاس میں تقریباً سارے سبق خود لیے اور پڑھائے اور ان کو آغاز کرایا مختلف کتابوں کا۔ پھر وہاں الحمدللہ اساتذہ بہت اچھے علماء مل گئے پڑھانے کے لیے، 12-14 ان کے ذمے سارے اسباق لگائے، اور الحمدللہ وہ نظام اللہ تعالیٰ نے وہاں بنایا۔ اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کراچی کے اس میں دیکھ کر کہ پورے ملک میں انشاءاللہ اس کو اب شروع کرنا اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو بڑی حوصلہ افزا تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہاں اسلام آباد میں بچوں کی، ٹین ایجرز کی گرمیوں کی چھٹیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک سمر کیمپ کا اعلان کیا تھا۔ شاید ہماری مسجد کے باہر یا اندر کہیں اس کا اشتہار بھی لگا ہو یا نہیں لگا، مجھے نہیں پتہ۔ اور وہ سمر کیمپ اس خیال سے تھا کہ بچے جو مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ان کی دینی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے، تربیت کا نہیں ہے، گھروں میں نہیں ہے، تو ان کو کچھ وقت کے لیے دینی تعلیم ان گرمیوں کی چھٹیوں میں دی جائے۔ اس کا بھی بڑا حیران کن رسپانس آیا، اور پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر سے ایک بڑی تعداد میں باہر کے ملکوں سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ اگر آپ ہاسٹل کی فیسلٹی رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو باہر ملکوں سے بھیجنا چاہتے ہیں ان 25 دنوں کے لیے۔ اور چونکہ یہ بچوں کی تربیت اور ان کی یہ اس عمر میں ان کی وہ ایک بڑی عالمگیر مسئلہ ہے، تو اس پر ہم نے اناؤنس کیا داخلے، اور ایک لمیٹڈ تعداد ہمارے ذہن میں تھی، وہ چند دنوں کے اندر ہی اس سے ایکسیڈ کر گئے لوگ، اور ہم نے اس کے بعد داخلے بند کر دی۔ اس کے بعد بہت لوگوں کے رابطے ہوتے رہے کہ جی داخلے کھولیں، لیکن ہمارے لیے مشکل تھا۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی تشریف فرما ہوں گے جن کے بچوں کو داخلے نہیں مل سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ایک لمٹ تھی وہ بہت جلدی آگے چلی گئی، بلکہ اسے میں 15 داخلے مزید اوپر کرنے پڑے اس تعداد سے۔ اور اس میں الحمدللہ مختلف اسی نوعیت کے بچے آج کل آ رہے ہیں، اور وہ روزانہ صبح 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک ان کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے کے لیے وہ آتے ہیں۔ اس میں ان کو سیرت کا اور کچھ عملی چیزوں کا اور کیریکٹر بلڈنگ کا، اور اس کے بعد اس میں ان کے اندر ایمانی صفات کا، صداقت، امانت، عفت، حیا اور اچھی تربیت، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے حالات، واقعات۔ پھر بچوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کچھ آؤٹ ڈور گیمز بھی ہیں، کچھ اس کے اندر سافٹ سکلز بھی ہیں، مارشل آرٹس بھی ہے، اور یہ سارا البرہان کے سینئر فیلوز جو بڑے اچھے پروفیشنلز ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اندازہ یہ ہوا کہ اگلا سمر کیمپ جب ہم انشاءاللہ اناؤنس کریں گے تو جو شہر میں اس کا جو اسکوپ نظر آیا، لوگوں کی دلچسپی نظر آئی، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں بندوبست کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ سارا سنبھل سکتا ہے جو مجموعہ آ رہا ہے اور جو لوگ اس کے لیے۔ اس سے ان دونوں چیزوں سے جو ایک مثبت چیز سامنے آئی وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ علم دین کی ضرورت اور بچوں کی بنیادی دینی تربیت کی اہمیت کا جو خیال ہے وہ الحمدللہ ہر سطح کے اوپر پایا جا رہا ہے، اور ہر طرح کے لوگ، چاہے خود وہ جیسی بھی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی زندگیاں درست چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی اپنی زندگی میں ہماری اولادیں نہ کریں اور ہمارے بچے اس کے اوپر نہ چلیں۔ یہ ایک مثبت، اس کو دیکھ کر اس معاشرے سے امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے اور ہمارے گزشتہ کل سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ بہتر لوگ تیار ہوں۔ یہی معاشرے، افراد کا نام معاشرہ ہوتا ہے۔ افراد جب بنا لیے جاتے ہیں، سنوار لیے جاتے ہیں، اور وہ اچھی عادات کے مالک ہو جاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھے کردار کے مالک ہو جاتے ہیں، اس سے پورا معاشرہ سنور جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ان محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔